امریکی رکن کانگریس بریٹ شرمین سابق وزیراعظم عمران خان کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا، کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے پینل کا فیصلہ حتمی ہے، حکومت فیصلے کا احترام کرے اور الیکشن وقت پر رہے۔ پاکستان پالیسی جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کے احترام سے متعلق امریکی ترجیحات کا مظہر ہو، مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، لکھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کو سیاسی ارینا سے ختم کر دیا جائے گا۔ عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز گل، علی امین گنڈاپور کی گرفتاریوں کی بھی مذمت۔ خواجہ فاروق احمد آزاد کشمیر کے نئے قائم مقام وزیر اعظم مقرر۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود نے سمری پر دستخط کر دیے۔ توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو نااہل کیا گیا۔ مظفر آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے عدالت برخاست ہونے تک سزا سنا دی۔ عدالت نے وزیر اعظم AJK کی غیر مشروط معافی مسترد کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم نے تنویر الیاس سے ان کی تقریر سے متعلق پوچھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے جو کچھ کہا یہ براہ راست توہین عدالت ہے، اس کیس میں کسی پروسیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں، 2 ہفتے کے اندر تحریری جواب دیں۔ دوسری جانب عمران خان سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی اہم ملاقات، وزیر اعظم کے انتخاب پر مشاورت، چیئرمین PTI جلد آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم۔ شہباز شریف سردار تنویر الیاس سے سبق سیکھے، فواد چودھری کا وزیر اعظم پاکستان کو مشورہ، کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو توہین عدالت میں نااہل کیا گیا ہے۔ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے، قانون سب کے لیے برابر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ ایک صفحے کی رپورٹ میں لکھا کہ کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے گئے اور نہ ہی مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پنجاب میں 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، صرف 75,000 اہلکار دینے کا کہا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پیش کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب KP الیکشن کے لیے 10 اپریل تک فنڈز فراہم کرنے کا کہا تھا۔ سپریم کورٹ کے انتخابات سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر، پاکستان تحریک انصاف کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے آج عدالت جانے کا فیصلہ۔ اسد عمر کہتے ہیں حکومت آخری حربے استعمال کر کے الیکشن میں التوا چاہتی ہے، سردار تنویر الیاس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے تو اس حکومت کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات، اہم امور پر تفصیلی بات چیت۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وضاحتی بیان چیف جسٹس کی مشاورت سے جاری ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ صرف آئین پر بات ہوگی۔ عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، کرسی کا انتخاب خود نہیں کیا تھا۔ حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ بیٹھا کہاں تھا۔ ملک میں قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بھی بات چیت کرتے ہیں اور عمران خان کے موقف میں تبدیلی آتی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ مذاکرہ چاہتے ہیں یا نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، سیکیورٹی صورتحال پر بولے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملے کا لدم TTP کر رہی ہے، آج بھی پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان حکومت سے اچھے تعلقات ہیں مگر وہ TTP کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ مزید کہا کالعدم TTP کے رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آباد کاری عمران خان اور ان کی حکومت کی حکمت عملی تھی اور اس آباد کاری کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ عمران خان کی معاشی بارودی سرنگوں کے باوجود معیشت رواں دواں ہے، ڈیفالٹ کی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کے 1 سال مکمل ہونے پر بیان، کہا جب اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی مشکل تھے اور متعدد چیلنجز کا سامنا تھا۔ سفارتی تعلقات کو نیازی حکومت نے شدید دھچکا پہنچایا۔ ہم نے 1 سال میں پاکستان کی ساکھ بحال کرنے میں کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت نے سماجی تحفظ کے جال کو بڑھایا، ٹارگیٹڈ سبسڈیز فراہم کی۔ PDM حکومت پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔
बेहतरीन वजारती राबता कारी, अस्करी क़यादत के ताउन से तवील सफ़र था। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर PTI अदालत में पहुंच गई। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। स्पीकर ने दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। मौशी बहरान या सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी नहीं किया जा सकते। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुश्ताक गनी ने कहा कि वज़ीर ख़जाना पैसे देने की बजाय अमरीका परवास कर गए। मौजूदा हुकूमत की आज भी कोई आइनी हैसियत नहीं। वज़ीर आला अपनी साख खराब ना करें और मुस्तफ़ी हो। शहबाज शरीफ की नाअहली अब नविश्ता दीवार है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही का दावा। चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो गई। फंड्स जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। PDM का टोला आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तारीख इनसे हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। PDM इदारों को लड़ाने की साजिश में नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। कायद नून लीग 5 साल बाद सऊदी अरब पहुंचे। जद्दा एयरपोर्ट पर हसन नवाज, मरियम नवाज, जुनैद सफदर ने फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। तमाम अफराद रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में ही गुजारेंगे और शाही खानदान के मेहमान भी बने। से बरामद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सिपह सलाहत को जदीद इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का अफसरों और वर्क फोर्स की सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। बोले HIT इल्मी, मुआशी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज़ है। HIT दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी, कौमी बरामदात और मईशत में हिस्सा डालने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। महंगाई हदफ से ज़्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल GDP ग्रोथ 0.5% रहेगी। महंगाई की शर्राह 27.1% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% रहेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शर्राह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़कर 7% तक पहुँच जाएगी। IMF की आइंदा माली साल में पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की पेशगोई। महंगाई की शरह में कमी और GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड स्ट्रीट का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ देना और मुस्तक़बिल का मामार बनाना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान का शुमार चाइल्ड स्ट्रीट में दुनिया के 5 मुल्कों की फहरिस्त में है। और कायनात के दुश्मनों से लड़ने के लिए जंगजू खातून मैदान में आ गई। स्टार वॉर्स की सीरीज़ अशोका का ट्रेलर सामने आ गया। अगस्त में डिज्नी प्लस पर पेश की जाएगी।